تفصیلات میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ میئر کراچی مرتضی وہاب نے ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چوک کا افتتاح کر دیا۔ مرتضی وہاب کہتے ہیں کہ کراچی میں ترقیاتی کاموں کے ساتھ تاریخی، مذہبی اور ثقافتی شناخت کو اجاگر کیا جا رہا ہے۔ شعیب مختار کی رپورٹ۔ آقائے نامدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو خراج عقیدت ریگا پر ختم نبوت چوک کا افتتاح کر دیا گیا۔ اس تقریب میں میئر کراچی، ڈپٹی میئر سلمان عبداللہ مراد اور سٹی کونسل ارکان بھی شریک تھے۔ مرتضی وہاب کا کہنا تھا کہ ختم نبوت چوک کا قیام اہل کراچی کی محبت، عقیدت اور احترام کا اظہار ہے۔ کہ جو اعلان کیا اس اعلان کو پورا کیا، جو وعدہ کیا اس وعدے کو الحمدللہ وفا کیا۔ اب ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اس چوک کا بھی خیال رکھنا ہے اور یہ شہر جو ہم عاشق رسول کا ہے۔ اس موقع پر مرتضی وہاب عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سرشار ہو گئے۔ انہوں نے بارگاہ رسالت میں گلہائے عقیدت پیش کیے۔ مرتضی وہاب نے مزید کہا کہ کراچی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والوں کا شہر ہے۔ کیمرامین نوید احمد کے ساتھ شعیب مختار، سٹی 21۔ حکومت نے گڈز ٹرانسپورٹرز کے تمام بنیادی مطالبات تسلیم کر لیے۔ آل پاکستان گڈز ٹرانسپورٹ اونرز ایسوسی ایشن صدر محمد اویس چودھری ایڈوکیٹ نے اپنے ویڈیو بیان میں کہا کہ جن مطالبات پر فوری عمل درآمد ممکن تھا، حکومت نے ان پر عمل درآمد کے احکامات جاری کر دیے۔ جن مطالبات کے لیے کابینہ کی منظوری چاہیے، انہیں 2 ہفتوں کے اندر کابینہ سے منظور کروا لیا جائے گا۔ السلام علیکم جی، ہم نے ہڑتال ختم کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ پورے پاکستان میں جو ہمارا پہیہ رکا ہوا تھا پچھلے 9 دن سے، اس کو آج چلا دیا گیا ہے۔ ہم نے گورنمنٹ کے ساتھ جو ہمارے نکات تھے، جو مطالبات تھے، وہ سارے حکومت کی ٹیبل کے اوپر رکھے اور اس میں سے 90% سے زائد چیزوں کے اوپر گورنمنٹ نے ہمارے ساتھ اتفاق کرتے ہوئے ہمارے مطالبات کو تسلیم کر لیا گیا ہے۔ ہم ان کی کارکردگی کو مانیٹر کریں گے۔ اگر انہوں نے اس کے اوپر 100% عمل درآمد کیا تو ہم گورنمنٹ کے شکر گزار ہوں گے، لیکن اگر گورنمنٹ نے کوئی زبانی جمع خرچ سے کام چلانے کی کوشش کی یا اپنے کیے ہوئے ایگریمنٹ سے انہوں نے دائیں بائیں ہونے کی کوشش کی، اس سے انحراف کرنے کی کوشش کی، تو 40 دن کے بعد ہم دوبارہ سڑکوں کے اوپر ہوں گے اور ٹرانسپورٹرز پورے پاکستان میں پہیہ جام کر دیں گے۔ گڈز ٹرانسپورٹرز اور حکومت کے درمیان ہونے والے تحریری معاہدے کی تفصیلات سامنے آئی ہیں۔ معاہدے کے تحت پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں روزانہ کی بجائے ہر 15 روز بعد نظر ثانی ہوگی، جبکہ ایکسل لوڈ پر ملک بھر میں یکساں عمل درآمد کے لیے کمیٹی قائم کر دی گئی ہے۔ کسی بھی صوبے کا ڈرائیونگ لائسنس، فٹنس سرٹیفکیٹ اور روٹ پرمٹ ملک بھر میں قابل قبول ہوگا، جبکہ نیشنل ہائی ویز اینڈ موٹر ویز پولیس کراچی میں 15 روز میں ڈرائیونگ لائسنس اتھارٹی قائم کرے گی۔ کراچی پورٹ کے قریب 17 ایکڑ اراضی پارکنگ کے لیے فراہم کرنے، ناردرن بائی پاس پر جدید ٹرک سٹینڈ کے لیے 1000 ایکڑ زمین دینے کی یقین دہانی، فوری طور پر 350 ایکڑ زمین فراہم کرنے پر بھی اتفاق ہوا ہے۔ معاہدے کے تحت نئے ٹول پلازوں اور ٹیکسز کی شرح کے تعین کے لیے کمیٹی قائم ہوگی۔ پنجاب حکومت ٹرانسپورٹ ایسوسی ایشن کے ساتھ براہ راست HTV ڈرائیونگ لائسنس جاری کرے گی۔ فیصل آباد، ملتان، لاہور اور راولپنڈی میں ٹرک سٹینڈ کے لیے زمین فراہم کی جائے گی۔ فٹنس درست ہونے کی صورت میں گاڑی کی عمر کی کوئی حد مقرر نہیں ہوگی۔ تھرڈ پارٹی انشورنس کے معاملے پر سندھ حکومت کے ساتھ کمیٹی قائم کر دی گئی ہے۔ گڈز ٹرانسپورٹ کی ہڑتال ختم ہونے پر گندم کے ریٹ میں کمی ہو گئی۔ فی کلو گندم کی قیمت 2 روپے سے 2.5 روپے سستی ہو گئی۔ فلور ملز ایسوسی ایشن سندھ زون چیئرمین عبدالجنید عزیز کے مطابق گڈز ٹرانسپورٹ کی ہڑتال ختم ہونے پر گندم کے ریٹ میں کمی ہو گئی۔ مارکیٹ میں فی کلو گندم 2 روپے سے 2.5 روپے سستی ہوئی ہے، جس کے بعد مارکیٹ میں گندم 123 روپے سے کم ہو کر 120 روپے 50 پیسے پر آ گئی۔ فلور ملز ایسوسی ایشن سندھ زون چیئرمین نے کہا کہ گڈز ٹرانسپورٹ کی ہڑتال کی وجہ سے بھی گندم کے دام 123 روپے فی کلو پر پہنچ گئے تھے۔ اس کے باوجود فلور ملز نے یہ بوجھ خود برداشت کیا۔ اس وقت 2.5 نمبر آٹے کی ایکس مل قیمت 130 روپے اور فائن آٹے کی ایکس مل قیمت 145 روپے ہے۔ مذاکرات کی کامیابی پر گڈز ٹرانسپورٹرز اتحاد کی جانب سے وفاقی وزیر مواصلات عبدالعلیم خان کے اعزاز میں استقبالیہ۔ وفاقی وزیر عبدالعلیم خان کی ٹرانسپورٹرز کے کیمپ آمد پر والہانہ استقبال کیا گیا۔ شرکاء نے پھولوں کی پتیاں نشاور کیں اور وفاقی وزیر کے حق میں نعرے لگائے۔ گڈز ٹرانسپورٹ اتحاد کے صدر ملک شہزاد اعوان نے وفاقی وزیر کو سندھی اجرک پہنائی اور حکومت کی جانب سے ٹرانسپورٹرز کے مطالبات پر مذاکرات کے ذریعے پیش رفت پر اظہار تشکر کیا۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر مواصلات عبدالعلیم خان نے کہا کہ ٹرانسپورٹر سے جو وعدے کیے ہیں انہیں ہر حال میں پورا کریں گے۔ وزیر اعظم نے انہیں مذاکراتی کمیٹی کا چیئرمین بنا کر خصوصی ٹاسک سونپا تھا،
جس میں کامیابی حاصل ہوئی۔ عبدالعلیم خان نے کہا کہ ایکسل لوڈ پالیسی کی خلاف ورزی نہ کی جائے، یہ خود ٹرانسپورٹرز کے مفاد میں ہے۔ مقررہ حد سے زیادہ وزن لادنے سے گاڑیوں اور سڑکوں دونوں کو نقصان پہنچتا ہے۔ وفاقی وزیر کے مطابق موٹر وے پولیس کی جانب سے ڈرائیورز کے لائسنس کے اجرا کا بھی بندوبست کیا جا رہا ہے۔ موٹر وے پولیس اور NHA کو عوام دوست ادارے بنانے کے لیے اہم پالیسیاں تشکیل دی گئی ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ضرورت پڑی تو خود سڑکوں پر کھڑے ہو کر ٹرانسپورٹرز کے مسائل دیکھوں گا۔ لیاقت آباد مارکیٹ کے اطراف تجاوزات کی بھرمار نے تاجروں اور شہریوں کی مشکلات بڑھا دی ہیں۔ تاجر رہنما حسین قریشی نے تجاوزات کے مستقل خاتمے کے لیے جامع منصوبہ بندی کا مطالبہ کر دیا۔ کاوش میمن کی رپورٹ۔ لیاقت آباد مارکیٹ کے اطراف تجاوزات کی بھرمار، تاجر برادری نے مستقل حل کا مطالبہ کر دیا۔ چیئرمین انجمن تاجران سینٹرل حسین قریشی کا کہنا ہے کہ شہر میں تجاوزات کے خلاف کارروائیاں تو ہوتی ہیں، لیکن مستقل منصوبہ بندی نہ ہونے کے باعث تجاوزات دوبارہ قائم ہو جاتی ہیں۔ تو بغیر پلاننگ کے آپ اس کو ہٹا نہیں سکتے۔ وقتی طور پہ تو کچھ ایریاز میں، کچھ کہیں کسی ڈسٹرکٹ میں، کسی سب ڈویژن میں آپ کارروائی کر کے اس کو بہتر تو کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے ایک بھرپور منظم جب تک پلان نہیں ہوگا، جب تک کارروائی نہیں ہوگی، میں نہیں سمجھتا کہ یہ چیزیں ختم ہو سکتی ہیں۔ حسین قریشی نے کہا کہ کراچی کے ماسٹر پلان پر بہتر انداز میں عمل درآمد کیے بغیر محض نمائشی کارروائیوں کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو اس وقت کراچی کے جو ماسٹر پلان ہے، جب تک وہ بہتر طریقے سے اس پہ عمل درآمد نہیں ہوگا، ایک باضابطہ طور پہ پلاننگ نہیں کی جائے گی، تو یہ آرٹیفیشل کارروائیاں کرنے سے کوئی فائدہ ہوگا نہیں۔ چیئرمین انجمن تاجران سینٹرل کے مطابق تجاوزات کے ساتھ ٹریفک کا مسئلہ بھی سنگین ہے۔ شاہراہوں اور مارکیٹوں میں ٹریفک کی روانی متاثر ہوتی ہے۔ حکومت کو مارکیٹوں، ہوٹلوں، دیگر تجارتی سرگرمیوں کے لیے مناسب پلاننگ کرنا ہوگی۔ کیمرامین رضوان احمد کے ساتھ کاوش میمن، سٹی 21۔ کراچی چیمبر آف کامرس میں الیکشن کی گہما گہمی تیز، مختلف تاجر تنظیموں کی چیمبر آمد کا سلسلہ جاری ہے۔ کراچی سندھ تاجر اتحاد کے وفد نے کراچی چیمبر آف کامرس کا دورہ کیا، جہاں صدر کراچی چیمبر نے تاجر نمائندوں سے 26 ستمبر کو ہونے والے انتخابات میں BMG گروپ کو حمایت کی اپیل کی۔ کاوش میمن کی رپورٹ۔ کراچی چیمبر آف کامرس کے انتخابات کا میدان سجنے لگا، تاجر تنظیموں کی حمایت کے لیے رابطے تیز۔ صدر کراچی چیمبر ریحان حنیف نے کہا کہ 26 ستمبر کو کراچی چیمبر کے انتخابات ہوں گے۔ 2024 کے انتخابات میں بھی تاجروں نے BMG گروپ کی حمایت کی تھی۔ امید ہے کہ اس بار بھی تاجر BMG گروپ کو سپورٹ کریں گے۔ تاجر رہنما شیخ حبیب نے کراچی چیمبر کے انتخابات میں بھرپور حمایت کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ زبیر موتی والا پر اعتماد ہے۔ کراچی چیمبر نے ہمیشہ تاجروں کو سپورٹ کیا ہے۔ ہمارے کچھ ساتھی مخالف گروپ کو سپورٹ کر رہے ہیں، تاہم کوشش ہے کہ انہیں بھی قائل کیا جائے۔ صدر کراچی چیمبر کے مطابق رواں سال بجٹ کی تیاری میں حکومت نے کراچی چیمبر کی تجاویز کو سنا۔ اب وقت آ گیا ہے کہ ملک میں ٹیکس کلچر کو فروغ دیا جائے۔ چیئرمین FBR سے ملاقات میں تاجروں کے خدشات دور کرنے پر بھی بات کی گئی ہے۔ کیمرامین رضوان کے ساتھ کاوش میمن، سٹی 21۔ سندھ میں اسکولز کو براہ راست بجٹ دینے کا منصوبہ مبینہ بے ضابطگیوں کی زد میں آ گیا۔ ملیر اور کرنگی کے 15 اسکولز کے بجٹ میں مبینہ خردبرد کا انکشاف ہوا ہے۔ صوبائی وزیر تعلیم نے نوٹس لے لیا۔ محکمہ اسکول تعلیم نے 15 اسکولز کے ہیڈ ماسٹرز اور تعلیمی افسران سے وضاحت طلب کر لی۔ کرنگی کے 14 اور ملیر کے ایک اسکول کا اسپیسیفک بجٹ مبینہ بے ضابطگیوں کی زد میں آیا۔ شوکاز نوٹس کے مطابق اسکولز کو براہ راست اسکول اسپیسیفک بجٹ جاری کیا گیا تھا۔ ہیڈ ماسٹرز پر مبینہ طور پر 5% کمیشن دینے کا الزام ہے۔ محکمے نے باقی رقم میں مبینہ خردبرد پر فوری وضاحت طلب کر لی۔ میٹرک بورڈ نے SSP پارٹ 2 سیکنڈ اینول امتحانات کا شیڈیول جاری کر دیا۔ فیل امیدوار بغیر لیٹ فیس 18 اگست سے 7 ستمبر تک فارم جمع کرا سکتے ہیں۔ بورڈ نے واضح کیا ہے تاریخ میں مزید توسیع نہیں کی جائے گی۔ امیدوار 18 اگست سے فارم جمع کرا سکیں گے۔ بغیر لیٹ فیس فارم جمع کرانے کی آخری تاریخ 7 ستمبر ہے۔ 8 سے 14 ستمبر تک 200 روپے، 15 سے 21 ستمبر تک 500 اور 22 سے 28 ستمبر تک 800 روپے لیٹ فیس مقرر کی گئی ہے۔ 29 ستمبر سے 5 اکتوبر تک 1200، 6 سے 12 اکتوبر تک 1500، جبکہ 13 سے 19 اکتوبر تک 1800 روپے لیٹ فیس وصول کی جائے گی۔ مقررہ شیڈیول کے بعد 2500 روپے لیٹ فیس کے ساتھ فارم جمع کرایا جا سکے گا۔
बोर्ड के मुताबिक 2024, 25 और 26 के फर्स्ट एनुअल इम्तहानात में फेल होने वाले उम्मीदवार भी सेकेंड एनुअल इम्तहानात के लिए फॉर्म जमा करा सकेंगे। सरकारी स्कूल्स में असातिज़ा और गैर तदरीसी अमले की हाज़िरी को शफाफ बनाने का मिशन महकमा स्कूल एजुकेशन सिंध की जानिब से चेहरा शनाख्त हाज़िरी निज़ाम का बाकायदा आगाज़ कर दिया गया। पायलट मरहले में सूबे के हर डिवीज़न से एक ज़िला मुंतखब किया गया है, जिसके तहत कराची ईस्ट, हैदराबाद, नौशहर फिरोज़, जैकबाबाद, घोटकी और उमरकोट में ये निज़ाम नाफिज किया जा रहा है। चेहरा शनाख्त पर मोबाइल एप्लीकेशन के ज़रिए 49,565 तदरीसी और गैर तदरीसी अमले की हाज़िरी डिजिटल अंदाज में मॉनिटर की जाएगी। निज़ाम के तहत स्कूल में आमद और रवानगी दोनों औकात की हाज़िरी दर्ज करना लाजमी होगा। असातिज़ा अपनी हाज़िरी का रिकॉर्ड भी एप्लीकेशन के ज़रिए ख़ुद देख सकेंगे। इस निज़ाम की खसूसियत ये है कि हाज़िरी लगाने के लिए हर उस्ताद के पास ज़ाती मोबाइल होना ज़रूरी नहीं, वो हेड मास्टर या किसी साथी के मोबाइल फ़ोन से भी अपनी हाज़िरी दर्ज करा सकेगा। इंटरनेट दस्तयाब ना होने की सूरत में भी हाज़िरी रिकॉर्ड की जा सकेगी। इंटरनेट बहाल होते ही डेटा खुदकार तौर पर अपडेट हो जाएगा। इसके अलावा असातिज़ा छुट्टी की दरख्वास्त भी एप्लीकेशन के ज़रिए घर बैठे जमा करा सकेंगे। कारोबारी हवाले से खबर यह है कि सरमायाकारों का एतमाद बहाल। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का मुस्बत इख्तिताम। 100 इंडेक्स ने 397 पॉइंट्स का इजाफा करते हुए 1,80,000 की सतह दोबारा हासिल कर ली। कारोबारी दिन के दौरान इंडेक्स 1,81,158 पॉइंट्स की बुलंद सतह तक पहुंचा। तफसीलात काविश मेमन की रिपोर्ट में। स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के आगाज पर मुस्बत रुझान। सरमायाकारों की जानिब से आम शोबों के हिस्से में खरीदारी के बाइस मार्केट में तेजी देखी गई। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स 397 पॉइंट्स इजाफे से 1,80,502 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ। कारोबारी दिन के दौरान KSE 100 इंडेक्स 1,81,158 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह तक पहुंचा, जबकि मार्केट में मुख्तलिफ शोबों के हिस्से में नुमाया खरीदारी रिकॉर्ड की गई। ऑटोमोबाइल असेंबलर्स, सीमेंट, कमर्शियल बैंकों, फर्टिलाइजर्स, ऑयल एंड गैस, एक्सप्लोरेशन, ऑयल मार्केटिंग, पावर जनरेशन और रिफाइनरीज के हिस्से में खरीदारी का रुझान रहा। OGDC, माड़ी, PPL, POL, MEBL, MCB, HBL और हैप्को के शेयर्स भी मुस्बत जोन में रहे। मार्केट जो है पूरे हफ्ते में 4 दिन में वो तकरीबन 1,000 से ज़ायद पॉइंट का इजाफा हुआ था। इसकी वजह है कि मार्केट के रेट प्राइसेस बहुत नीचे हैं, तो इन्वेस्टर को भी थोड़ा सा ये महसूस हो रहा है कि इस रेट पे जो माल लेना चाहिए। और आज भी यही सूरत हाल है, क्योंकि अमन की तरफ ये जो अमेरिका ईरान जो अमन की तरफ जा रहे हैं, बातों में तो बाज़ाहिर ऐसा है कि शायद जंग चल रही है, लेकिन ये कि जंग अभी थमी हुई है, तो इसका भी फायदा बेनिफिट उठा रहे हैं इन्वेस्टर। गुज़िश्ता हफ्ते की रिपोर्ट के मुताबिक बेंचमार्क 100 इंडेक्स मजमूई तौर पर 1,325 पॉइंट्स या 0.7% कमी से 1,80,104.61 पॉइंट्स पर बंद हुआ। कैमरामैन रिजवान के साथ काविश मेमन, सिटी 21। सोने और चांदी की कीमत में इजाफा। फी तोला सोने की कीमत 2,000 रुपये बढ़ गई। फी तोला चांदी 80 रुपये महंगी हो गई। आलमी मार्केट में सोना $20 महंगा होकर $4,395 फी औंस पर पहुंच गया। इस इजाफे पर मुकामी मार्केट में फी तोला सोना 2,000 रुपये महंगा होकर $4,61,936 रुपये का हो गया। 10 ग्राम सोना 1,715 रुपये महंगा होकर $3,96,035 रुपये का हो गया। साथ ही चांदी 80 रुपये इजाफे से 7,029 रुपये की हो गई।